اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جو رکوع ہے یا اگلی آیات ہیں ان سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ 9 ہجری میں مختلف وفود جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد مختلف علاقوں سے از خود وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے رہے، حاضر ہوتے رہے اور اسلام قبول کرتے رہے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اسلام تو قبول نہیں کیا اس نے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کی پیشکش کی ان سے، لیکن مبالغے سے بھی انہوں نے گریز کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال جواب کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کوئی سوال جواب کیے۔ چونکہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نجران کے وفد کے حوالے سے ہی اس رکوع سے آگے وہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں جو نجران کے وفد کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اسی حوالے سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ جو نجران کے وفد کے حوالے سے آیتیں اللہ نے نازل فرمائیں ان کی تمہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1 یا 2 رکوع میں ارشاد فرمائی ہے، جس کا مقصد یہ ہے اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہ انبیاء کی ذریت سے ہی چلے آ رہے ہیں، اور ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان میں سے کوئی بھی اللہ کا بیٹا نہیں تھا، وہ سارے کے سارے انسانوں کی نسل سے ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی، ان کے باپ نہیں تھے، تو اسی طرح کئی ایک مثال، ایک تو آدم علیہ السلام کی مثال پہلے سے موجود ہے کہ نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بن باپ اور بن ماں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، ماں تھی لیکن باپ نہیں تھا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال بھی عیسائیوں کو سمجھائی کہ ان کے ہاں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اور تم یہ جانتے ہو کہ وہ خود بھی بہت ہی بڑھاپے کی عمر میں، جس عمر میں عادتاً اولاد نہیں ہوتی، اور بیوی بھی ان کی بانجھ ہو چکی تھی۔ عادتاً بانجھ عورت جو ہے یا بیمار عورت جو ہے جس کو بانجھ پن ہو، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے جب بڑھاپے کی عمر میں جب ایسا ممکن نہیں تھا، عادتاً ایسا ممکن نہیں ہے، روٹین میں ایسا ہوتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ زکریا علیہ السلام کو بھی یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ انبیاء کی نسل سے ہیں سارے نبی، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بغیر باپ اور ماں کے، معجزانہ طور میں پیدا کیا، اور اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ایک اور معجزہ دکھا کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا بغیر باپ کے، تو تمہیں اس پہ کوئی الجھن نہیں پیش آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہے، یا یہ ان کا اللہ سے کوئی نسبت ہے، کوئی تعلق ہے، یا اللہ کی اولاد میں سے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے۔ اس باطل عقیدے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اس کی تمہید جو ہے وہ بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے۔ اس کے بعد فوراً پھر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تمہید کے طور پہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ کا معنی چن لیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اصطفیٰ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ چننے سے مراد کیا ہے؟ نبوت کے لیے۔ چننے سے مراد یہاں پہ چونکہ انبیاء کے نام ہے سارے، اس لیے یہاں پہ چننے سے مراد، منتخب کرنے سے مراد نبوت کے لیے منتخب کرنا، نبوت کے لیے چننا۔ اللہ تعالیٰ نے چن لیا نبوت کے لیے آدم علیہ السلام کو، و نوحن اور نوح علیہ السلام کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل سے بعض کو،
आल इब्राहिम सारे के सारे तो नबी नहीं थे, लेकिन इब्राहिम की आल से पैदा हुए अंबिया, लिहाजा फरमाया कि आल इब्राहिम को भी नबूवत के लिए चुन लिया। और फिर आगे अल्लाह ताला ने आल इमरान का तज़किरा अलग से इसलिए इरशाद फरमाया कि आल इमरान के बुजुर्गों का वाक़या आगे बयान करना मकसूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून के वालिद का नाम इमरान था, और फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी उनके शौहर का नाम, या यूं कह लीजिए कि हज़रत मरियम के वालिद का नाम इमरान था। लिहाजा अल्लाह ताला ने चूंकि उन दोनों का वाक़या आगे उनका भी है इसमें, या आल इमरान का, लिहाजा आल इमरान का अलग से अल्लाह ने जिक्र फरमा दिया कि आल इमरान से भी बाज़ को हमने नबूवत के लिए चुना। उसमें मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे बुजुर्ग आ जाते हैं, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम। आल इमरान को भी हमने नबूवत के लिए चुन लिया। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं अलल आलमीन, सारे जहान में से। यहाँ पे मुफस्सरीन ने एक बड़ा अच्छा नुक्ता बयान फरमाया है। आलमीन से मुराद यह है सारे जहान वालों में से इनको चुन लिया, अंबिया को। सारे जहान में फरिश्ते भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं, जिन भी शामिल हैं। और जब अंबिया को अल्लाह ताला ने सारे जहान वालों में से चुन लिया तो इसका मतलब ये है कि अंबिया जो है ये फरिश्तों से आला दर्जा रखते हैं, फरिश्तों से बरतर और आला दर्जा है अंबिया का। इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इन्हें चुन लिया सारे जहान वालों में से, और सारे जहान की मखलूक में इंसान और जिन्नात के अलावा फरिश्ते भी शामिल हैं, लिहाजा फरिश्तों से अफजल हैं अंबिया कराम। आगे फिर अल्लाह ताला ने वो बात इरशाद फरमाई जो बुनियाद है इस सारे वाक़यात की या उस बातिल अकीदे की तरदीद की, वो बात ये है ज़ुर्रियतन बाज़ुहा मिन बाज़। ज़ुर्रियतन, ये सारे जो अंबिया हैं ये ज़ुर्रियत हैं, औलादें हैं किसी न किसी की, एक दूसरे की औलादों में से हैं। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से सिलसिला शुरू हुआ, फिर आगे नूह अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, फिर आगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, आगे फिर उनकी उन्हीं की नस्ल है। ये सारे बुनियादी तौर पे बशर थे, इंसान थे, और एक दूसरे की औलादों में से हैं। ये है बुनियादी तौर पे वो बात जो अल्लाह ताला ईसाइयों को समझाना चाह रहे हैं कि इसी सिलसिले की कड़ी है ज़करिया अलैहिस्सलाम भी, और याह्या अलैहिस्सलाम भी, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी, और ईसा अलैहिस्सलाम भी। आगे फरमाया कि वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। इस कालत इमरात इमरान, जब इमरान की बीवी ने ये कहा, यहाँ पे अब जैसे मैंने अर्ज किया कि मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था और हज़रत मरियम के वालिद का नाम भी इमरान था। यहाँ जिस वाक़े का जिक्र है उसके हवाले से ये इमरान हज़रत मरियम के वालिद हैं जिनका जिक्र यहाँ हो रहा है। इमरान की जो बीवी थी यानी हज़रत मरियम की वालदा, उनके यहाँ काफ़ी देर औलाद नहीं हुई, और औलाद ना होने की वजह से उन्होंने ये नज़र मान ली कि या अल्लाह तू मुझे बेटा अता फरमा, और मैं बेटा तेरे दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, दुनिया के झंझट से उसको बिल्कुल आज़ाद कर दूंगी, और वो सारी ज़िंदगी तेरे दीन की खिदमत करता रहेगा। ये एक नज़र थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की या इमरान की बीवी की। उसका अल्लाह ने जिक्र फरमाया इस कालत इमरात इमरान, जब कहा इमरान की बीवी ने, इमरान की औरत ने, रब्बे ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं नज़र तो नज़र मानती हूँ, लाका तेरे हजूर, माफ़ी बतनी जो भी मेरे पेट में है, मुहर्ररन
اس کو آزاد کروں گی. آزاد کیا گیا، محررن آزاد کیا گیا دنیا کے کام کاج سے. دنیا کے کام کاج میں اس کو نہیں لگاؤں گی، دنیا کے کام کاج سے اس کو فارغ کر دوں گی، آزاد کر دوں گی اسے تیرے دین کی خدمت کے لیے. فتقبل منی، یا اللہ تو اس بیٹے کو، تو اس بچے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لینا. آگے اللہ فرماتے ہیں انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. جو میری نیت ہے، جو میرے ارادے ہیں، جو میری تمنا اور آرزو ہے، یا اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، اور تو ہماری دعائیں بھی سننے والا ہے. میں تو اسے دعا مانگ رہی ہوں، اور اس دعا میں جو میری نیت ہے، جو میرا ارادہ ہے، جو میں چاہتی ہوں، وہ بھی تو خوب جانتا ہے کہ واقعی میں دل سے چاہ رہی ہوں یا میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. آگے اللہ فرماتے ہیں فلما وضعتها، فلما پس جب وضعت عمران کی بیوی نے بچہ جنا، ہا اس کو، ہا ضمیر ہے مؤنث کے لیے، وضعتها جب عمران کی بیوی نے بچی جنی، قالت تو عمران کی بیوی کہنے لگی رب انی وضعتها انثى، اے میرے رب تمنا تو یہ تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوتا اور میں تیرے دین کے لیے اس کو وقف کرتی، لیکن معاملہ تو الٹ ہو گیا. انی وضعتها بے شک میں نے جنا، انثى مؤنث، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی اور میں تو بیٹا کی تمنا لیے ہوئے تھی. فکر لاحق ہو گئی کہ جو میری دل کی تمنا تھی وہ پوری نہیں ہوئی. جب انسان اللہ کے دین کے لیے واقعی مخلص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو مایوس نہیں کرتے. یہ معاملہ نیتوں کا ہے، اللہ مالو بالنیات. جیسا معاملہ انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے ویسا ہی معاملہ اللہ بھی بندوں کے ساتھ کرتا ہے. جتنا انسان کے دل میں خلوص ہوتا ہے اللہ کے لیے، جتنا انسان کو محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جتنی انسان کی وفاداری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو واقعات انبیاء کے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ تھا، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہے. ہر انسان کے ساتھ جو بھی اللہ کے ساتھ جتنی محبت کرے گا، جتنی وفا کرے گا، جتنا خلوص برتے گا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے جواب میں اسے وفا نہ کرے یا اسے خلوص نہ برتے. یہ ہو نہیں سکتا. اور یہی تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان واقعات میں کہ تم بھی جیسا کرو گے اللہ سے، اللہ اس سے زیادہ تم پہ مہربانی کرے گا. اللہ کو دھوکہ دو گے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. جو اللہ کو دھوکہ دے گا وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے گا، اور جو اللہ سے وفا کرے گا، اللہ سے خلوص کرے گا، خلوص کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس سے خلوص کا معاملہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اور اظہار کا معاملہ فرماتے ہیں. اب حضرت مریم کی والدہ نے اپنے اس دکھ کا اور رنج کا اظہار کیا جو ان کے دل میں پیدا ہو گیا بچی کے پیدا ہونے کی وجہ سے. اور یہاں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ بچی کا پیدا ہونا عام طور پہ اپنے گھروں میں ناگواری کا سبب بنتا ہے. بیشتر لوگ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہارے لیے بیٹی نفع بخش ہے یا بیٹا نفع بخش ہے. اور یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی. حضرت مریم کی والدہ جو تھیں وہ رنجیدہ ہوگی بیٹی کو دیکھ کے کہ یا اللہ میں تو کچھ اور چاہ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو قبول کیا. ان کی نیت جو ہے وہ اتنی خالص تھی اللہ کے لیے، ان کی محبت اتنی خالص تھی اللہ کے لیے کہ جو نیت تھی اس کو اللہ نے رد نہیں ہونے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. واللہ اعلم بما وضعت
वल्लाह, और अल्लाह ताला आलम, खूब जानता है, बड़ा अच्छी तरह जानता है, बिमा वदाअत, जो कुछ है मरियम की वालदा ने जाना, इसलिए कि अल्लाह तो देने वाला है। यहाँ बोले मैं यशाओ इनासम व यहाँ बोले मैं यशाओ ज़ुकूर, जिसे चाहता है उसे लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपनी जगह पे फिक्रमंद हो, तुम रंजीदा हो कि मेरी नीयत पूरी नहीं हो सकी, मेरी नजर पूरी नहीं हो सकी। अल्लाह फरमाते हैं कि हमें खूब पता है तुमने क्या जाना है, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है और तुमने ये नजर मान रखी है कि मैं अपने होने वाले बेटे को अल्लाह के यहाँ पेश करना चाहती हूँ, उसके दीन की खिदमत के लिए, उसकी जिंदगी वक्फ करना चाहती हूँ अल्लाह के दीन के लिए। वलैस ज़कर कल उनसा, वलैस ज़कर कल उनसा, और नहीं है लड़का लड़की के मानंद। ये बात किसकी है? जी, अगर तो ये बात होती हज़रत मरियम की वालदा की तो फिर क्या होता? अगर ये बात मरियम की वालदा की होती तो यूं कहती कि या अल्लाह मैंने तो लड़की जनी, और लड़की जो है वो लड़कों की तरह तो नहीं होती, लड़की तो कमजोर होती है, लड़का ताकतवर होता है, लड़का बेहतर खिदमत कर सकता है। लेकिन ये बात हजरत मरियम ने नहीं कही, बल्कि अल्लाह ने फरमाई कि ऐ मरियम, जिस लड़की की तुमने तमन्ना की थी कि वो बेटा मेरे यहाँ होता और मैं उसको अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर देती, लैस ज़कर कल उनसा, ये इस जो लड़की की इतनी शान होगी कि वो लड़का उस शान का मैं नहीं देता तुम्हें। अगर लड़का देता वो इस शान का ना होता जिस शान की ये लड़की मैंने तुम्हें दी है। लैस ज़कर कल उनसा, वो लड़का जो तुम्हारे ज़हन में है कि अल्लाह मुझे लड़का देता तो मैं यूं करती, फरमाया लैस ज़कर कल उनसा, वो लड़का जो है शान का ना देता मैं तुम्हें जिस शान की मैंने लड़की दी है तुम्हें। लैस ज़कर कल उनसा, वो लड़का इस शान का नहीं होगा जो जिस शान की ये लड़की है। इससे ये बात भी मालूम हुई कि अल्लाह ताला ने ईमान के एतबार से, अकीदे के एतबार से, नेकी के एतबार से, तकवे के एतबार से बाद औरतों को अफजल बनाया है मर्दों से। मर्द जो है उसकी फजीलत जो है वो महज अपने घर के निज़ाम चलाने की हद तक है, और उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बता दी कि हमने मर्दों को फजीलत इसलिए दी है कि वो कमा के अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हैं, और जो बेवकूफ और आमक अपनी बीवियों को कमाने पे लगा देते हैं कि तुम भी साथ कमाओ, वो कुरान के इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं और सारी जिंदगी परेशानियों में और ज़लील और रसवा होकर औरत के नीचे लग के रहते हैं। फिर जो औरत खुद कमाएगी वो क्यों हुक्म मानेगी अपने शौहर का? वो इस असूल की खिलाफ वर्जी करते हैं जो अल्लाह ने बताया कि हमने मर्दों को अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्दों को हुकूमत दी है घर का निजाम चलाने के लिए। और जिस घर में या जिस कंपनी में दो बराबर के मैनेजर बन जाए वो कंपनी चलती नहीं है, वो घर नहीं चलता जहां दोनों बराबर होंगे। लेकिन उसके मुकाबले में जब मामला नेकी का और तकवे का और भलाई का आएगा तो फिर जो है मर्द की कवामियत नहीं है। मर्द जो है वो सिर्फ घर के मामले में, घर के निज़ाम में उसको कायम रखने के लिए कव्वाम है। लेकिन मुमकिन है कि एक आदमी जो है वो खुद इतना मुत्तकी ना हो जितनी मुत्तकी उसकी बीवी हो, और तकवे में और अल्लाह ताला के यहाँ नेकी में और अजर और सवाब हासिल करने में वो औरत उससे कहीं आगे निकल जाए। और यहां भी अल्लाह ताला ने यही बात इरशाद फरमाई कि जो मैंने लड़की तुम्हें दी है ये वाकई है तो लड़की, जिसको लोग यही समझते हैं कि लड़के के मुकाबले में ये कमजोर है जिस्मानी तौर पे भी, ज़हनी तौर पे भी, और ये वो काम
اور وہ خدمات سارے انجام نہیں دے سکتی جو لڑکا دے سکتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تم نے ایک بات کی نظر مانی تھی تو میں نے وہ نظر تمہاری قبول کی، اور اس شان سے میں نے قبول کی نظر کے ساری دنیا تک اس کو میں مثال بنا دوں گا. ساری دنیا کے سامنے اس کی شان جو ہے مثالی ہوگی. آگے پھر اگلی بات وہ حضرت مریم کی والدہ کی ہے، اور وہ یہ بات ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. مریم کا معنی خادمہ، نوکرانی اور عابدہ، دو معنی ہیں اس کے. ایک تو عابدہ عبادت کرنے والی بہت زیادہ، اور دوسرا معنی ہے خدمتگار، لونڈی سمجھ لیجئے. عمران کی بیوی نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنے ہاں پیدا ہونے والی بچی جو ہے اس کا نام مریم رکھا ہے. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعیذ، پناہ میں دیتی ہوں، ہاں اس کو یعنی مریم کو، میں اس مریم کو پناہ میں دیتی ہوں، بیکا تیرے پاس، وذریتہا، اور اس کی ذریت کو. ذریت میں کون آ گیا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام. میں اس کو اور اس کی ذریت کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پہلی جو رونے کی آواز ہوتی ہے وہ شیطان کے ٹھونکا لگانے کی وجہ سے، شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن دو بچے ایسے ہیں جن کے قریب شیطان نہیں جا سکا. وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ان کی والدہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی پناہ میں دے دیا انہیں کہ یا اللہ، میں اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. شیطان جو ہے یہ انسان کے مقابلے میں بڑا طاقتور ہے. جن ہے نا، جنوں میں سے ہے ابلیس، اور جن کی طاقت ظاہر ہے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. انسان بچ نہیں سکتا خود اگر شیطان سے بچنا چاہے. از خود انسان جتنے بھی زور لگا لے بہت طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے از خود اس کو بہت سی قوتیں اور طاقتیں دی ہیں زیادہ انسان کے مقابلے میں. غیر مرئی قوت ہے وہ. اور پھر فرمایا کہ اس طرح انسان کے جسم میں دوڑتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے، اس کو یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ انسان کے ذہنوں میں وساوس پیدا کر سکتا ہے، انسانوں کو برائی پہ اکسا سکتا ہے. اور اس کا واحد حال یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرے، اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. ہر معاملے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین اور حضرت حسن کو فرمایا کہ میں ان کو یہ وہی دعا پڑھ کے دم کرتا ہوں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو پڑھ کے دم کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. شیطان سے بھی، حامہ سے بھی، اور لگنے والی نظر سے بھی میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اس لیے بچوں، اور اتنا اہم ہے یہ تعوذ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ تعوذ پڑھ کے قرآن مجید کو شروع کیا کرو. اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب قرآن پڑھنے لگو تو تعوذ پڑھو، اس لیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان تمہیں گمراہ کرے گا. قرآن پڑھتے ہوئے بھی شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا قرآن پڑھنے سے پہلے بھی شیطان، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لو شیطان سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے ہر وقت انسان کو طلب کرنی چاہیے، ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے. اور جب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ کی پناہ میں دے دیا مریم کو اور ان کی اولاد کو،
تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو شیطان اکساہٹ نہیں دے سکا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَتَقَبَّلَهَا پس قبول کر لیا اللہ نے اس کو، مریم علیہ السلام کو. ان کی جو فکر تھی حضرت مریم کی والدہ کی کہ میں نے بیٹی جنی ہے، اب کیا ہوگا، اللہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا یہ کوئی ایسی خدمت انجام دے سکتی ہے یا نہیں جو میں چاہتی تھی، دین کا کام کرے گی یا نہیں کرے گی. اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، ربها اس کے رب نے صرف قبول نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ تعالیٰ نے خوشی سے اس کو قبول فرمایا. بِقَبُولٍ حَسَنٍ اللہ تعالیٰ نے بصد مسرت اس کو قبول فرما لیا اپنے دین کی خدمت کرنے کے لیے. یہ نتیجہ تھا حضرت مریم کی والدہ کی نیت کا، کہ جس نیت سے، جس خلوص سے انہوں نے پیشکش کی تھی، نظر مانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو رد نہیں کیا. لڑکی ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بخوشی اس کی نظر کو قبول کر لیا. آگے فرمایا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور پھر اس کا کفیل بنا دیا زکریا کو. قاعدہ یہ تھا کہ جس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا جاتا اس کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا جاتا شروع دن سے ہی، اور اس بچی کے والد، جب بچی پیدا ہوئی تو والد عمران فوت ہو چکے تھے، اور بچی کے والد عمران جو تھے وہ خود بھی اس مسجد کے ائمہ میں سے تھے. حضرت زکریا بھی مسجد کے ائمہ میں سے تھے، اور بھی امام تھے اس مسجد کے. جب حضرت مریم کی والدہ بچے کو مسجد میں لے کے گئیں کہ اس بچے کو میں نے اللہ کی نظر کیا ہے اور میں اس کو وقف کرنا چاہتی ہوں اللہ کے دین کے لیے، تو ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس بچی کی پھر کفالت کون کرے، اس کی پرورش کون کرے، اس کی تربیت کون کرے. حضرت زکریا علیہ السلام رشتے کے اعتبار سے خالو تھے ان کے، اس لیے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی کفالت جو ہے وہ میرے ذمہ ہونی چاہیے. لیکن جو دوسرے ائمہ تھے ان کی بھی خواہش تھی کہ جس بچی کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی ہوتے ہوئے بخوشی قبول فرما لیا ہے اس بچی کی کفالت ہمارے حصے میں آئے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اس کی وضاحت فرمائی ہے. سورہ مریم میں یہی واقعہ ذرا تفصیل کے ساتھ آتا ہے، اور وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا غلط عقیدہ تھا وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی تصحیح فرمائی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت یہ فرمائی کہ جب ان کے درمیان آپس میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے، تو انہوں نے آپس میں طے یہ کیا کہ وہ کلمے جس سے تورات لکھتے ہیں ان کلموں کو دریا میں پھینکا جائے، اور جس کا قلم اپنی جگہ ٹھہرا رہے، جس کا قلم دریا کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے، اس کی کفالت قبول نہیں ہوگی، بلکہ جس کی قلم موجزانہ طور پہ پانی کے بہاؤ کے باوجود ٹھہری رہے اس کی کفالت قبول کر لی جائے گی. یعنی یہ بھی ایک طرح سے امتحان تھا کہ جس کی کفالت اللہ کو منظور ہوگی اس کا قلم جو ہے وہ بہاؤ کے ساتھ نہیں جائے گا، اور موجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے گا کہ اس کی کفالت جو ہے وہ فلاں کو کرنی چاہیے. قرآن مجید نے تو اتنا ہی بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی کلمیں پھینکیں تاکہ اس بات کا فیصلہ کر سکیں کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ اتنا بتا دیا کہ حضرت مریم کی جو کفالت تھی وہ حضرت زکریا کے حصے میں آئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور زکریا جو تھے وہ ان کے کفیل بن گئے. کفیل کا معنی ہے کارساز یا سارے کاموں کا ذمہ دار آدمی.
آگے اللہ فرماتے ہیں کلما دخل علیہا زکریا المحراب. اب چونکہ حضرت زکریا کفیل تھے لہٰذا جو حضرت زکریا کا کمرہ تھا جس میں حضرت مریم کو رکھا گیا اور ان کی تعلیم و تربیت ان کے حصہ میں آئی، اس کمرے میں حضرت زکریا کے علاوہ اور تو کوئی جا نہیں سکتا تھا، حضرت زکریا ہی جاتے تھے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کو سارے معمولات کا پتہ تھا کہ میں کون سا کھانے پینے کی چیزیں لاتا ہوں، اس کے لیے کون سی چیزیں یہاں سے لے کے جاتا ہوں، کیا رکھتا ہوں، کیا لے جاتا ہوں، کیا سارے معاملات جتنے بھی تھے سارے الف سے لے کر یہ تک سارے ان کو معلوم تھے. لیکن انہیں تعجب اس بات پہ ہوا کہ بعض اوقات میں آتا ہوں کمرے میں تو ایسے کچھ کھانے یا پھل وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جو میں تو لے کے نہیں آتا اور کوئی دوسرا آدمی اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیسے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا ہے کلما دخل علیہا، کلما جب بھی کبھی، کلما جب بھی کبھی، دخلا وہ داخل ہوا، علیہا اس کے اوپر. کون داخل ہوا؟ زکریا علیہ السلام. علیہا اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ مریم علیہ السلام کے اوپر. زکریا المحراب، زکریا محراب سے مراد یہاں پہ حجرہ ہے، کمرہ ہے. جب بھی کبھی اگر زکریا مریم علیہ السلام کے پاس کمرے میں آتے، وجد عندہا رزقن، وجد پاتے، عندہا مریم کے پاس، رزقن کھانے پینے کی چیزیں. قالا یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا یا مریم، اے مریم، انا لک ھذا. انا جو ہے یہ دونوں اس کے معنی ہیں کیسے اور کہاں سے. انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل جو ہے، یہ رزق، یہ کھانے پینے کی چیزیں، انا لک ھذا تیرے پاس کہاں سے آئیں، تیرے پاس کیسے آئیں؟ قالت، حضرت مریم جواب دیتی، ہوا من عند اللہ، ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی. بڑا مختصر سا جواب ہے، لیکن بات تو ساری واضح ہو گئی کہ کوئی اور آدمی یہاں داخل نہیں ہوتا، کوئی اور آدمی یہاں آتا نہیں ہے، اور میں جو کچھ لے کے آتا ہوں وہ مجھے پتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں. اور مریم کے پاس صرف یہی نہیں کہ رزق آتا ہے بلکہ بے موسمی پھل ہوتے ہیں. سردی کا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں والے پھل ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہوتا ہے تو سردیوں والے پھل ہوتے ہیں. یہ بے موسم پھل جو ہے یہ کون دے جاتا ہے مریم کو؟ اور جواب میں انہوں نے اتنی بات کہی کہ قالت ہوا من عند اللہ کہ یہ پھل جو ہے یہ مجھے اللہ دیتا ہے بے موسم، ان کا موسم نہیں ہے، ان کا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا جاتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، اسباب ہوں یا نہ ہوں، وسائل ہوں یا نہ ہوں. اللہ جس کو جو چیز دینا چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ وسائل کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو خود اسباب کا مالک ہے. لیکن زکریا علیہ السلام کو تعجب اس بات پہ ضرور ہوا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کی جو عمر ہے اور ان کے کھانے پینے کے جو تقاضے ہیں یا جو ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق موسم کے خلاف ان کو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا فرما رہا ہے. اب دیکھیں بات یہی ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو غور و فکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سوچنے کی جو ہے عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ہر روز آتی ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے، ہمارے گھر میں اور ہمارے پڑوس میں آگے پیچھے روزانہ ہزاروں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری آنکھوں کے سامنے. لیکن ہم اندھے ہیں، ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں،
ہم سوچتے نہیں ہیں. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمائی, افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے, سوچتے نہیں ہو. اب زکریا علیہ السلام کی ساری عمر گزر گئی بغیر اولاد کے, بڑھاپا آ گیا, اور بڑھاپا بھی ایسا کہ عادتاً اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد ہوتی نہیں, اور بیوی کا بھی پتا ہے کہ بیوی میری بانجھ ہے, بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. لیکن دل میں بات یہ بیٹھ گئی کہ جو اللہ کی ذات مریم کو یہاں بیٹھے بیٹھے سردیوں میں گرمیوں کے پھل دے سکتا ہے, گرمیوں میں سردیوں کے پھل دے سکتا ہے, بغیر کسی اسباب کی چیزیں اس کو پہنچا سکتا ہے, اس کو تو اسباب اور وسائل کی حاجت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد دے دے گا. یہ ہے اللہ کی آیتوں میں تدبر کرنا, یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا, اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچانا. اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے ہاں باطل عقائد اور گمراہی اور فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ شادی کو 2-4 سال گزر جائے, 5 سال گزر جائے تو ایمان کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. اچھا جی, فلاں مزار پہ جائیں, فلاں ڈیری پہ جائیں, فلاں قبر پہ جائیں, فلاں کی منت مانے, فلاں کی نظر مانے, نہ تو گھر میں سسر اور ساس چین لینے دیتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, اور نہ ہی خود دل میں اطمینان ہوتا ہے, نہ ہی اپنے آپ کو سکون آتا ہے. ایسا ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ اولاد کے پیچھے اپنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, دنیا اس اعتبار سے برباد کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا ملتان میں ایک مزار ہے, اس مزار کا نام ہے نورتا. جو ملتان کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے نورتا کا کیا معنی. 9 راتیں اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ آتے ہیں 9 راتوں کے لیے, اور عقیدہ یہ ہے کہ 9 راتیں یہاں گزارنے کے بعد اولاد ہو جاتی ہے. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. یہ ہے قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ, دین سے دوری کا نتیجہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکام ہیں یا اسلام سے ناواقفی کا نتیجہ. بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہم نے جی, اس کو پی آئی ڈی ایسی سوچ بن گئی ہے. اچھا جی, میں تو نہیں پڑھ سکا, مجھے تو نہیں پڑھا, بچوں کو تو میں ضرور پڑھاؤں گا, اور کیا پڑھاؤں گا. میں اس بات کی خلاف مخالفت نہیں کرتا کہ بچوں کو پڑھانا نہیں چاہیے, سائنس پڑھائیں, پی آئی ڈی کرائیں, انگریزی پڑھائیں, جو مرضی کرائیں, لیکن دین کا بیڑا غرق نہیں ہونا چاہیے, دین کو چھوڑنا نہیں چاہیے, دین کو ترجیح دینی چاہیے. دین کو ترجیح دیں, دین کو پہلے پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اپنے بچوں کو, اور جتنے مرضی پڑھائیں آپ دنیا کی تعلیم, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر دین کو چھوڑ کے, قرآن کو چھوڑ کے اور حدیث کو چھوڑ کے آپ دنیا کی پڑھائیں گے تو اپنی بھی برباد کریں گے عاقبت, اور بچوں کی عاقبت بھی برباد کریں گے. اس لیے کہ یہ جو سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں, اللہ کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کے معجزات میں, اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں غور و فکر کرنا, یہ قرآن کے سوا اور کہیں سے آتا نہیں ہے. آپ دنیا کا جتنا مرضی اچھے سے اچھے علماء کا لٹریچر پڑھتے رہیں, جتنے مرضی آپ نصاب پڑھتے جائیں, وہ آپ کی تربیت یہ تو کر دیں گے بھئی یہ نیکی ہے, یہ برائی ہے, اس برائی سے بچو, یہ نیکی کا کام کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, صدقہ خیرات کرو. لیکن جو اللہ کی آیات میں تدبر ہے, جو اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا ہے, وہ کوئی نہیں سکھائے گا سوائے قرآن کے. اور یہی بات تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نشانی میں, اللہ تعالیٰ کی اس قدرت میں غور و فکر کیا, تدبر کیا, اور اس نتیجے پہ فوراً پہنچ گیا. اگلا جو لفظ ہے ہنالکا, ہنالکا کا لفظ جو ہے اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے. ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے, جس کا مطلب یہ ہے اسی وقت اسی جگہ, ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی. جب حضرت مریم نے بتا دیا کہ یہ تو مجھے اللہ دیتا ہے بے موسم پھل, اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کی رزق دیتا ہے, تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک لمحہ جو ہے وہ تاخیر نہیں کی. ہنالکا, اسی جگہ اور اسی وقت, اسی جگہ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی, دعا زکریا ربہ,
دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. خواہش کرنی چاہیے اولاد کی، اور جو شریعت نے جائز راستے بتائے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو وہ راستے جائز اختیار کرنے چاہیے. ہمارے ضعف ایمان کی وجہ سے اجازت دی ہے ہمیں علاج کراؤ، تم ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. لیکن قبروں پہ جانا اور یہ عقیدہ رکھنا فلاں پیر صاحب یا حضرت صاحب دینے پہ قادر ہیں، وہاں پہ جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے، چادر چڑھائیں گے، جانور قربان کریں گے، وہاں جا کے دودھ تقسیم کریں گے یا پیسے تقسیم کریں گے تو وہ قبر والا ہمیں دے دے گا. یہ ہے شرک اکبر. دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں، جی واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن مجید میں کوئی دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ واضح سامنے ہے. ہنالک، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے یا بغیر کسی تلاش کے کہ میں کس کو واسطہ بناؤں، ابراہیم کو واسطہ بناؤں، نوح علیہ السلام کو واسطہ بناؤں یا آدم علیہ السلام کو واسطہ بناؤں، کسی کو واسطہ نہیں بنایا. قال ربکم ادعونی استجب لکم. رب تمہارا کہتا ہے ادعونی، تم سارے کے سارے مجھے پکارو. کہیں جانے کی، اور دعا ہی ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے نہ کوئی جگہ مقرر ہے. ہر وقت، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، شام کو، صبح کو، لیٹے ہوئے، جاگتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کوئی مخصوص اس کے لیے حیات کی ضرورت نہیں ہے. جہاں چاہے جس وقت چاہے دعا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واسطہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندوں سے دعا کروانا جو ہے یہ جائز ہے، جائز ہے. حکم نہیں ہے کہ خود نہ کرو اور ان کے پاس جاؤ، حکم نہیں ہے. یہ حکم یہ ہے کہ ادعونی، خود مجھ سے دعا کرو، حکم یہ ہے. لیکن ہم حکم چھوڑ کے رخصت والی بات کے پیچھے جاتے ہیں. اچھا جی فلاں سے جا دعا کرائیں، فلاں سے جا دعا کرائیں، یہ ممنوع نہیں ہے شریعت میں، رخصت ہے اس کی، لیکن حکم اس کا نہیں ہے کہ دوسروں سے دعا کراؤ خود نہ کرو. حکم یہ ہے کہ ادعونی، خود مجھے پکارو، خود مجھ سے دعا کرو. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے استجب لکم، کہ میں تمہاری دعائیں سنوں گا، تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا میں. اللہ فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے اسی وقت اور اسی جگہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا. قال رب ہب لی، اے میرے رب، ہب لی، مجھے عطا فرما، من لدن کا، اپنے پاس سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، ذریتاً، ذریت طیبہ، پاکیزہ، نیک، صالح. دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے صالح اور نیک اولاد کی، اس لیے کہ محض اولاد جو ہے وہ تو کفار کی بھی ہے، مشرکوں کی بھی ہے، لیکن وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اور اگر کسی مسلمان کی بھی اولاد ہے وہ نیک نہیں ہے تو وہ اولاد باعث عذاب بن جاتی ہے. وہی آدمی جو کہتا ہے یا اللہ لڑکا دے، لڑکا دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ایسا غلط تصور ہے، جہالت اتنی زیادہ ہے کہ باتیں سن کے انسان کانپ جاتا ہے. میں نے خود اپنے آنکھوں سے، اپنے دوست تھے بتایا انہوں نے کہ ایسے دیہاتوں میں لوگ ہیں، اچھا جی بیٹا ہوا تو میں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھنی ہے. کتنا تکبر اور کتنا غرور ہے. انہیں جی نہیں بیٹی ہو گئی آپ مونچھیں نہیں رکھنی. کتنی جہالت ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اولاد کس مقصد کے لیے ہونی چاہیے، اولاد کا مقصد کیا ہے، اولاد کیوں مانگے انسان اپنے رب سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری کمائی جو ہے یہ تمہارے ڈالر اور ریال نہیں ہے. انسان لاکھوں کروڑوں ڈالر اور ریال جمع کر لے
اور اولاد جو ہے وہ جرائم کی پاداش میں جیل میں پڑی ہو، یہ ڈالر اور ریال جو ہے انسان کو اطمینان دیں گے، سکون دیں گے یہ ڈالر اور ریال؟ اور اگر ایک پیسہ بھی پلے نہ ہو اور یہ پتا ہو کہ بچہ میرا ایسا ہے جس کی ساری دنیا تعریف کرتی ہے، جی ماشاءاللہ بڑا نیک اچھا ہے، بڑا بچہ شریف ہے، کتنا انسان کو سکون ہوتا ہے اس سے۔ فرمایا کہ انسان کی اصل کمائی اس کی اولاد ہے، ڈالر اور ریال کمائی نہیں ہے انسان کی، اصل کمائی جو ہے وہ تمہاری اولاد ہے۔ اس لیے کہ انسان کی موت کے بعد بھی یہ کام آنے والی چیز ہے، اگر اولاد کی اچھی تربیت کی، اس کو قرآن حدیث پڑھا دیا، سکھا دیا، ساری زندگی جو تمہاری موت کے بعد بھی جو عمل کرتا رہے گا اس کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کی، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ صالح اور نیک نرینہ اولاد عطا فرما، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ نیک اور صالح اولاد دے مجھے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ بس عقیدہ، یہ پہلے عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ دعا اللہ سنتا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان جھگڑوں میں اور ان مسئلوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، واسطہ بنائے یا نہ بنائے، زندہ آدمی سے دعا کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اللہ دعا سنتا ہے، اللہ کا حکم ہے ادعونی، مجھے پکارو، اللہ سے دعا کرو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دعا نہ سنے؟ لیکن دعا کرنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے، واقعی انسان دل سے مانگے تو صحیح دعا، بے توجہی سے مانگی گئی دعا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور وہ حجاج بن یوسف کا میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک اندھا آدمی مل گیا اسے حرم میں، اسے پوچھنے لگا کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ کہنے لگا میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں مجھے بینائی میری دے دیں۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کتنے عرصے سے مانگ رہے ہو؟ مجھے 3 مہینے یا 4 مہینے ہو گئے دعا کرتے ہوئے۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اچھا کل تک میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، دعا کرو اللہ سے، تمہاری بینائی واپس نہ آئی قتل کر دوں گا۔ دوسرے دن حجاج بن یوسف آیا تو آ کے اسے پوچھا بلاؤ سندے ہو کدھر ہے؟ وہ بلایا تو وہ اسے پتہ کیا تو واقعی اندھا جو ہے وہ بینا ہو گیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج تک تم نے دعا مانگی نہیں تھی، دعا تم نے مانگی کل ہے جب تمہیں اپنی جان کا ڈر پڑا ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، دعا تم نے مانگی اب ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا نہ سنے، یہ بات جھوٹی ہے۔ اللہ قرآن سچا ہے، اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے مولا تعالی حنیف، محدث ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے پائے کے محدث تھے، ان کی نسائی شریف کی شرح لکھی ہوئی ہے، تعلیقات سلفیہ الحمدللہ عالم عرب میں بڑی پسند کی جاتی ہے۔ میں نے خود ایک دفعہ BSc کے بعد انہیں میں کہا کہ میں نے امتحان دیا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دے۔ کہنے لگی کہ دعا خود کرو، لیکن دعا اس طرح کرو کہ اللہ کے گلے پڑ جاؤ۔ بات ویسے گستاخی کی ہے، ایسی کہنی نہیں چاہیے، لیکن سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ دعا اس طرح کرنی چاہیے کہ بندہ جس طرح پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک دعا قبول نہیں ہوگی یا اللہ چھوڑوں گا نہیں، دعا مانگتا رہے، مسلسل مانگتا رہے، یا اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، تیرے علاوہ دروازہ کون سا ہے؟ تو نے اگر دعا قبول نہ کی تیرے علاوہ دعا قبول کرنے والا ہے کون؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان فی الواقع دعا کا حق ادا کرے اور دعا مانگنے کے بعد اللہ قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ ہنالکا، اسی جگہ اور اسی وقت کھڑے ہو کے دعا کر دی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یا اللہ بڑھاپا تو ہے، بیوی تو میری بانجھ ہے، لیکن اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم پھل مجھے بھی دے دے۔ اللہ نے بھی دعا اسی وقت ہی سن لی، اللہ تعالیٰ نے بھی دیر نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں نادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ ابھی وہ محراب میں کھڑا ہو کے
پورے میں کھڑا ہو کے اپنی نماز ہی پڑھ رہا تھا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے کہ جاؤ جا کے خوشخبری دے دو اسے۔ اللہ دور نہیں ہے، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، کسر ہماری طرف سے رہتی ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، صدق اللہ و رسولہ۔ اللہ فرماتے ہیں فنادتہ الملائکہ، تو ہم نے فرشتے بھیج دیے اور ان فرشتوں نے جا کے پکارا اس کو، زکریا کو، وہو قائم، اور وہ کھڑا تھا، یصلی، نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب، حجرے میں، اپنے کمرے میں، جہاں پہ حضرت مریم بھی تھیں اور جہاں پہ حضرت زکریا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے فرشتے بھیج دیے کہ جا کے میرے بندے کو بشارت دے دو اولاد کی۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ دعا قبول بھی کی، اور کس طرح قبول کی کہ بیٹا دیتا ہوں تمہیں۔ فرشتوں نے جا کے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، بے یحییٰ، یحییٰ کی نام بھی خود ہی رکھ دیا اللہ نے، نام خود اللہ نے رکھ دیا کہ زکریا بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دوں گا تمہیں، اس کا نام بھی میں خود رکھتا ہوں کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، مصدقاً، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرے گا۔ یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے، حضرت یحییٰ کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی، چند ماہ حضرت یحییٰ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیداً، اور سردار ہوگا۔ سردار کس کا سردار؟ اپنی قوم کا سردار، اپنے کنبے یا قبیلے کا سردار۔ یہ سرداری تو نبی نے مانگی نہیں، یہ سرداری تو، یہ چودراہٹ تو انبیاء کو چاہیے نہیں۔ نبی نے تو دعا یہ کی تھی کہ یا اللہ نیک، پاک اور صالح اولاد دینا مجھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نیکوں کا سردار، متقیوں کا سردار، صالح لوگوں کا سردار ہوگا وہ۔ وحصوراً، اور اپنے آپ کو روکنے والا۔ حصوراً کا معنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا، اپنی خواہشات کو ضبط کرنے والا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ شخص جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، یہ ہے حصوراً، لذات سے اپنے آپ کو روکنا، دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا۔ وَنَهَى النَّفْسَ، اپنے نفس کو روک لیا۔ فرمایا کہ حصوراً، وہ اس کا اپنے خواہشات پہ پورا کنٹرول ہوگا، اپنے نفس کو روک کے رکھنے والا ہوگا وہ۔ اس میں بھی ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت، ان کے تقوی اور ان کی نیکی کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ وَنَبِيًّا، اور تمہاری اولاد سے بھی، تمہاری نبوت جو ہے آگے تمہاری اولاد میں بھی نبوت رکھ دی ہم نے، اس کو بھی ہم نبی بنائیں گے۔ من الصالحین، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ نیتوں کے مطابق ہوتا ہے۔ بات تو اتنی تھی کہ زکریا علیہ السلام نے بے موسم پھل دیکھے مریم علیہ السلام کے پاس، اور فوراً بات یہ ذہن میں آ گئی، ایمان اتنا پکا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ تعمل کرنے کی یا سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ بوڑھا ہوں، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بیوی بھی بانجھ ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیسے ہوگی، ایک لمحے کا تعمل نہیں کیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ بے موسم پھل دیے ہیں مریم کو، جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک، اسی وقت اور اسی جگہ دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ مجھے بھی پھر اولاد دے تو۔
مجھے بے موسم پھل دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی دعا اس طرح قبول کی کہ صرف اولاد ہی کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں اس کو سردار بناؤں گا، حصوراً بناؤں گا، نبی بناؤں گا اور صالحین میں سے کروں گا، ایسی اولاد دوں گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کالا رب انا یکون لی غلام. اب دیکھیے یہ انسان کا مزاج اور انسان کی فطرت کیسی ہے، انسان کی کمزوریاں کیسی ہیں، بشری کمزوریاں ہیں نا. ہوتا تو پیغمبر بھی انسان ہے. ایک خواہش اور پرانی تھی ساری عمر بھر کی، اولاد ہونی چاہیے. اب وہ دعا مانگی، اللہ نے دعا فوراً قبول کر لی. اب دعا قبول ہونے کے بعد خوشی اتنی زیادہ ہے اس کی کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہوگا کیسے. کہتے ہیں کالا زکریا نے کہا رب اے میرے رب انا یکون لی غلام. انا کہاں یا کیسے یا کیوں کر، یا اللہ یکون لی غلام، یہ بیٹا میرا ہوگا کیسے. یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بانجھ ہے. اب وہ سوچ جو ہے دوسری طرف چلی گئی، انسان کی بشری کمزوریوں والی بات. وقت بالغنی الکبر، اور میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں. بڑھاپے کی وہ عمر جس عمر میں اولاد کا امکان نہیں ہے. وامرأتی عاقر، اور بیوی میری بالکل ہی بانجھ ہے. بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو یا اللہ یہ ہوگا کیسے. بالکل ایک ناممکن کام ہو اور آپ اس پہ مسلسل کوشش کرتے رہیں. آپ نے ویزا لینا ہے، ایک دفعہ کوشش کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، ناکام ہو گیا، نہیں مل رہا. اچانک آپ کو خبر مل جائے اچھا بھی ہو گیا تو انسان فوراً کہتا ہے اچھا بھی ہوا کیسے. یہ تو ہو نہیں رہا تھا، وہ تو میرا نام بلاک لسٹ میں تھا، یا فلاں رکاوٹ تھی، یا میری میڈیکل رپورٹ ٹھیک نہیں تھی، تو یہ کیسے ہو گیا. بالکل وہی بات کہ اچانک ایک ناممکن خبر مل گئی زکریا علیہ السلام کو. تو زکریا علیہ السلام خوش تو ہوئے اس بات سے، لیکن پھر ذہن جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا کہ یا اللہ آپ نے اتنی باتیں ارشاد فرما دیں، خوشخبری دے دی آپ نے، لیکن یہ ہوگا کیسے بیٹا، میں بھی بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے. کالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء. اب یہ جواب فرشتوں کا ہے. کذالک، ایسا ہی ہوگا. اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. کذالک، ایسے ہی ہوگا کہ تمہارے بڑھاپے کے باوجود، تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تمہیں لڑکا دے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کالا، زکریا علیہ السلام نے اپنی مزید اطمینان اور تسلی کے لیے دعا کی رب اجعل لی آیہ، یا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی ثبوت ہو جائے کہ ہاں واقعی تو نے مجھے اولاد دے دی ہے، واقعی حمل ٹھہر گیا ہے. کالا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اللہ فرماتے ہیں آیتک، اس کی نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا مگر، رمزن، اشارے کنائے سے تیری زبان بند ہو جائے گی. یہ ہے اس کی نشانی. تمہاری بیوی کے ہاں جب حمل قرار پائے گا تو اس وقت نشانی کے طور پہ تمہاری زبان جو ہے وہ اس طرح کی بند ہوگی کہ لوگوں سے بات نہیں کر پاؤ گے تم، اور اگر کہیں کرنے کی ضرورت پڑے گی تو اشارے کرائے سے بات کرو گے. لیکن دوسری بات آگے دیکھیے، وہ یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، لیکن اپنے رب کا ذکر کرتے رہنا کثرت کے ساتھ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر، کثیرن، کثرت کے ساتھ. وَسَبِّحْ،
اور تسبیح بیان کر، سبحان اللہ کہتے رہو، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اب دیکھیے یہ ایک اور معجزہ ہے کہ ذکر کے لیے تیری زبان چلتی رہے گی، ذکر اللہ کا نہ چھوڑنا، ذکر کے لیے تمہاری زبان کام کرتی رہے گی، لیکن لوگوں سے بات کرنے کے لیے تمہاری زبان ہم بند کر دیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی آیتیں اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے معجزات۔ اگر ان سے انسان سبق حاصل نہ کرے تو قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں۔ ان آیتوں کا سبق یہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انسان کو یہ جو کہتے ہیں نا، اور قرآن جی میں اللہ نے خود بھی فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر اس لیے ہے کہ مایوس ہونا اللہ کی قدرت کا انکار ہے کہ اب یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام اللہ نہیں کر سکے گا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے، لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ یہ ایک طرف تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہم بند کر دیں گے، جس روز تمہاری بیوی کے ہاں حمل قرار پائے گا اس روز سے نشانی یہ ہے کہ تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، اگر ضرورت پڑے گی بات کرنے کی تو اشارے کرائے سے کرو گے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، تسبیح بیان کرنے کے لیے تمہاری زبان کام کرتی رہے گی۔ اور یہاں سے وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے فرمودات سے سبق حاصل کرنے والی بات۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں، اللہ احسان کرے، اللہ تعالیٰ خوشی کا موقع دے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھول تاشے بجانے چاہیے۔ انہیں جی نہیں، پہلا تو پتر ہے، پہلے بچے دی تو نکاح ہے، واجب مجھے بجا لیں جو مولوی تو ایویں تنگ کر دینے، یہ تو ایسے ہی رفڑ ڈال دیتے ہیں، یہ فلاں تو موقع ہے، فلاں تو بات ہے، فلاں تو بات ہے۔ ہر معاملے میں اللہ کی ناشکری اور اللہ کی نافرمانی، یہ بات تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، اللہ احسان کرے تو کیا کیا جائے اس کے شکر کے جواب میں؟ جنگ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، اور ان میں سے جن صاحب کی دعا بڑی دیر کے بعد قبول ہوئی، جب ان کی دعا قبول ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا دنیا کا مال اسباب ہے جس نے مجھے سست کر دیا تھا، جس نے مجھے تبوک کے لشکر سے پیچھے روک لیا، یہ دنیا داری کے معاملات ہیں، یا رسول اللہ میں صاحب کو دنیا کے مال جتنا بھی ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کچھ اپنے لیے رکھو اور 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر دو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا خوشی کا موقع دے، اللہ توبہ اور استغفار قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ احسان کر دے، اللہ فضل کر دے، اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے تو اس کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، صبح و شام کے اذکار۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو صبح شام کے اذکار نہ کرے۔ کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی آدمی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ انعام نہیں کیا؟ یہ جسم اور یہ صحت جو جوانی ہم لیے پھرتے ہیں، یہ ساری کی ساری سر سے لے کر پاؤں تک کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہے؟ دل ہمارا جا کے کبھی ہسپتال میں دیکھیں، اگر کبھی انسان کو عقل نہ آئے اور اگر کبھی انسان عبرت حاصل کرنی ہو تو کبھی ہسپتال میں چلے جائے۔ وینٹیلیٹر پہ لوگ لگے ہوتے ہیں اور ایک ایک سانس وہ گن کے لے رہے ہوتے ہیں کہ 1 منٹ میں اتنے سانس اس کے آ رہے ہیں، اتنے کم ہیں، اتنے زیادہ ہونے چاہیے، دل کی دھڑکن اتنی ہے، اتنی ہونی چاہیے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور یہاں آنے کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشحال نہ کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو آیت الکرسی تک یاد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کی کوتاہی اور غفلت بھی ہوتی ہے اس میں، لیکن جب انسان اپنے سر پہ ہو جائے، دنیا کے سارے کام انسان اپنے خود کر، جب بالغ ہوتا ہے خود کرتا ہے نہیں کرتا؟
اگر ماں باپ کسی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے، نماز نہیں سکھا سکے، قرآن نہیں پڑھا سکے، ترجمہ نہیں پڑھا سکے، کوئی اور کام نہیں کر سکے، تو جہاں انسان دوسرے کام کرتا ہے یہ کیوں نہیں کرتا؟ ذمہ داری ہے انسان کی یا نہیں ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اس بات کی ہدایت فرمائی کہ جب اللہ تم پہ احسان کر دے تو اس احسان کا بدلہ یہ ہے صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، اذکار صبح و شام کے پابندی سے پڑھتے رہنا اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ذکر کی اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کلمے جو ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمایا کہ یہ 4 کلمے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی محبوب کلمے ہیں، اور فرمایا کہ سورج جن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دینا۔ ایک دفعہ یہ کہنا جو ہے ساری دنیا کی نعمتوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاٹھی سے ایک خشک درخت کے اوپر اپنی لاٹھی ماری اور پتے گرے اس کے جھڑے پتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے، اس طرح انسان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ جو آدمی یہ کہے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی خیر و برکت ہے ان کلمات میں۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اپنے درجے میں سب سے افضل آدمی کون ہوگا؟ اللہ کے ہاں درجات میں سب سے افضل آدمی کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت زیادہ ہوگا۔ آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جو غازی جہاد کے لیے جاتا ہے اس سے بھی زیادہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تلوار لے کے جاتا ہے قتال کے میدان میں اور کافروں کی اور مشرکوں کی گردنیں کاٹتا ہے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے، اس کی تلوار خون آلود ہے، فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اس کا درجہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کا بھی زیادہ درجہ ہے اللہ کے ہاں۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں دنیا میں کہ جاؤ دیکھو کہاں لوگ بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتے جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں مجلس کو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ جب وہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ حالانکہ اللہ تو بہتر جانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سننا چاہتے ہیں کہ جو لوگ میرے ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کا مطلب سبحان اللہ کہنا، یا اللہ تیری تحمید کرتے ہیں، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا، یا اللہ وہ تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تکبیر کا معنی اللہ اکبر کہنا، یا اللہ وہ تیری تحلیل بیان کرتے ہیں، تحلیل کا معنی لا الہ الا اللہ کہنا، وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں کلمے، یہ چاروں چیزیں جو ہیں اس کا فرشتے نام لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ چاروں کلمے جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ یا اللہ پھر تو تیری اور بھی زیادہ تسبیح کرتے، یا اللہ اور بھی زیادہ تحمید کرتے، یا اللہ اور بھی زیادہ تکبیر کرتے، اور بھی زیادہ تحلیل کرتے۔ اللہ پھر پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ حالانکہ اللہ تو جانتے ہیں کیا مانگتے تھے، لیکن فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ تیری جنت مانگتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت دیکھ لیتے
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر اور بھی کثرت کے ساتھ سوال کرتے جنت کا، اور بھی شدت کے ساتھ جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کس چیز کی پناہ مجھ سے مانگ رہے ہیں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ وہی بات پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جہنم دیکھ لیتے، یا اللہ اگر جہنم دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اور مسلسل اور کثرت کے ساتھ پناہ مانگتے جہنم سے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر تم لوگ گواہ رہو کہ جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں میں نے سب کے گناہ معاف فرما دیے۔ صرف کس بات سے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ کہے گا کہ یا حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ فلاں آدمی جو ہے وہ اس مجلس میں اس مقصد کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ جا کے ذکر اذکار کرے گا، تسبیح بیان کرے گا، تحمید کرے گا، یا اللہ وہ تو فلاں آدمی کو بلانے کے لیے اپنے کسی دنیا کے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ذکر کرنے والوں کی مجلس جو ہے یہ اتنی بابرکت مجلس ہے کہ لا یشکا جلیسہم، کہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی نامراد نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جو اپنے دنیا کے کام سے آیا تھا اس مجلس میں۔ اللہ کے ذکر کا کہ بڑی خیر و برکت ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی، اور دنیا میں بھی جب وہ کثرت سے ذکر کی جو اتنی فضیلت بتائی ہے کہ وہ مجاہد سے غازی سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کے ہاں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ افضل عمل یہ ہے یا سب سے افضل آدمی یا خوش قسمت اور خوش بخت آدمی وہ ہے جو دنیا میں اس حال میں رخصت ہو کہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ کے ذکر کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فضیلت اس لیے ہے کہ جس دل میں اللہ کا ذکر ہوگا، جس زبان پہ اللہ کا نام ہوگا، اس دل میں اس دماغ میں دنیا کی باتیں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہوں گی، دنیا داری کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس دل میں یا اللہ رہتا ہے یا دنیا رہتی ہے، دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی نہیں ہیں۔ جب دنیا ہوگی تو پھر اللہ کا نام نہیں آئے گا، اللہ کا ذکر نہیں آئے گا، اور جب اللہ کا ذکر ہوگا تو دنیا کے بکھیڑے، دنیا کے رنج، دنیا کی تکلیفیں ساری بھول جاتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں رہتا نہیں، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے۔ جس چیز کی حضرت زکریا علیہ السلام کو امید نہیں تھی، توقع نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ادا کی اور اس کے ساتھ یہ معجزہ بھی دکھا دیا کہ تمہاری زبان ویسے تو ہم نے بند کر دی ہے اور یہ نشانی ہے جو تم نے مانگی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کے لیے تمہاری زبان جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ لہذا صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور کثرت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔